اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قارون ایک ایسا نام ہے جس کا نام ذہن میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے ناچنے لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے، ہم کس طرح تورات کو زیب و زینت سے آرائش کریں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر کہا کہ جو گھاس بچڑے کو جلانے کے لیے میں نے بتائی تھی، اسی گھاس میں 2 قسم کی اور ملا لو، تو اللہ کی قدرت سے یہ تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گھاس کے حصول کے لیے 3 رکے لکھے۔ ایک رکا پوش کو بھیجا، ایک قارون کو، اور تیسرا رکا کالوت کو بھیجا کہ مجھے فلاں قسم کی گھاس درکار ہے۔ قارون چونکہ چالاک اور تورات کا حافظ بھی تھا، اس نے اس بہانے سے دوسرے رکے بھی پڑھ لیے اور تینوں گھاسوں کو ملا کر چوری چھپے تجربات کرتا رہا اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے بے شمار دولت جمع کر لی۔ جب دولت کے بے تحاشا انبار لگ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہا، تو وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی منکر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ قارون کا گروہ بے تحاشا دولت کی وجہ سے فسق و فجور میں پڑ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القصص آیت 76 اور 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر ان پر اکڑنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، قارون کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تجوریاں، آہنی الماریاں اور سیف نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج کے دور میں ہیں، اور نہ ہی ایسے تالے اور ایسی کنجیوں کا رواج تھا جن کا اب ہے۔ اس زمانے کے بڑے سرمایہ دار عام طور پر زمین کے اندر تہہ خانے بناتے اور اس میں اپنے خزانے رکھتے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے پھاٹکوں اور دروازوں میں بڑے بڑے آہنی کنڈے لگاتے، اور ان کنڈوں کو کھولنا اور بند کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا کیونکہ یہ کنڈے بڑے وزنی ہوتے تھے۔ جب بھی ان کو ہٹانے یا اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تو ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہوتی۔ یہی طریقہ اس زمانے میں شہر پناہوں اور قلعوں کے آہنی دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی اختیار کیا جاتا تھا۔ بیان ہوتا ہے کہ ایک دن قارون نہایت قیمتی لباس پہن کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو لے کر بڑے ٹھاٹھ سے اتراتا ہوا نکلا۔ اس کی یہ ٹھاٹھ باٹ دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ سورۃ القصص آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے، قارون اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت و دولت ہے، اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہے تو میں تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا، آپ پہلے دعا کرو گے یا میں کروں؟ قارون نے کہا کہ میں کروں گا۔ سو قارون نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کر میں جو کہوں وہ مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے اور پھر کندھوں تک۔ پھر فرمایا کہ اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہیں لے آؤ۔ اسی وقت قارون کے تمام خزانے بھی سمٹ کر آ گئے۔
آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور قارون اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور زمین پھر سے ویسی ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ ناظرین اکرام، دنیا کی ہر چیز سراسر خدا کی عطا کردہ ہے۔ ہماری ابدی زندگی میں وہی کچھ ہمارے کام آئے گا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے اعمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی صفات کا عکس اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں اسی طرح محسن ہو کر زندگی بسر کریں۔ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خواتین و حضرات، اس شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔